کسی شاعر نے کیا زبردست الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمائے، کہا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری انسانیت کے لیے جو ہے خوشی کا جو ذریعہ ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور اسی طرح سے دنیا کی تمام انسانیت پسند لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے ہیں تو ہر طرف سے جو اندھیریاں جو چھٹ گئی ہے اور محبتیں اور اسی طرح سے روشنیاں چاروں طرف جو عام ہو گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا زبردست الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمائے، کہا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، راستے بڑے مشکل تھے، جنت کی طرف جانا ایک بڑا مشکل کام تھا، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے آ کر اس راستے کو جو آسان کر دیا اور ہم سب کے لیے جنت کا راستہ جو آسان ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت کو بیان کرنا دنیا کے کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان و جنات مل کر، ملائکہ مل کر، سب مل کر بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا چاہے تو پورے طور پر، مکمل طور پر بیان کرنا امپاسبل ہے اور ناممکن ہے۔ تمام مورخین لکھتے لکھتے تھک جائیں، تمام مصنفین لکھتے لکھتے تھک جائے، قلم دوات ختم ہو جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان بیان کیا گیا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر میں لکھا ہے، کئی تفسیریں کی ہے، اس میں سے ایک تفسیر سورۃ الضحیٰ کی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا والضحیٰ، قسم ہے تیرے خوبصورت چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری کالی زلفوں کی۔ اللہ رب العزت جو قسم کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوبصورت چہرے کی اور کالی زلفوں کی، جو اللہ رب العزت جو قسم کھا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مہینے میں مختلف قسم کے جو ڈانس کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر میں خرافات کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر میں ڈی جے بجا کر لڑکے لڑکیوں کے ڈانس کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے یہ ادا کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو خوشی منائی جا رہی ہے۔ کیا میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوعین، کہ سنو زمانے جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں اپنے قدم کے نیچے رونتا ہوں۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے تو کیا ہم ان کے سامنے لڑکے لڑکیاں مل کر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے آمد کے اوپر میں ہم اس طرح سے خوشیاں منانے کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح کی خوشیاں منانے کی اجازت دیتے، ڈانس کرنے کی اجازت دیتے؟ ذرا آپ غور کیجیے، سوشل میڈیا کے اوپر میں جا کر دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر میں کیا خرافات ہو رہے ہیں، کیا مسلمان ہیں، کیسی محبت کا دعویٰ ہے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گانے سے روکنے آئے تھے، ڈانس سے روکنے آئے تھے، الٹے سیدھے خرافات سے روکنے آئے تھے، آج ہم وہی خرافات ان کے نام پر کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کی بستی میں اس طرح کے لوگ ہو جو یہ خرافات کر رہے ہو، ان کو سمجھائیے محبت سے، پھر بھی نہ سمجھے تو جو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اس طرح کی بدماشیاں کر رہے ہیں، نبی کے نام پر لڑکے لڑکیوں کے ڈانس کرا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا جو سوشل بائیکاٹ کیجیے۔
میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو جو ہے بتائیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں زندگی جینا سکھایا ہے، ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا سکھایا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا سکھایا، بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا سکھایا، کس کا کیا ادب ہے، کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتلایا، اللہ کے حبیب کی زندگی کیسی تھی، وہ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، وہ ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے، وہ کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے تھے، ان کا کیا عمل تھا، ان کا جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ان کا جو ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو اس وقت پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اپنی ماں اور بہنوں کو، بچوں کو جو سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو ربیع الاول کو اگر بہترین طریقے سے آپ منانا چاہتے ہیں، اس مہینے کا جو بہترین طریقے سے استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی کو ہم سب یہ عزم کریں کہ اس مہینے کے اندر میں انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کو ہم معلوم کریں گے اور امت کے ایک ایک فرد تک جو اس کو جو پہنچائیں گے۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر میں مختلف طریقوں سے لوگ جو حملے کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر میں کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں الٹے سیدھے الزامات لگا رہے ہیں، تو آج یہ امت کو بتلائیے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ دنیا میں جتنے بھی رہنما آئے، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما نہیں آیا کہ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو رہنمائی ملتی ہے۔ بچوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی، اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو کس طرح سے جو رہنا ہے، کس طرح سے جو پیش آنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت بنے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے، بچیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن کریم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اندر ہی اندر گھٹنا شروع کر دیتا تھا، اندر ہی اندر گھٹنا شروع کر دیتا تھا کہ کیا آفت پیدا ہوگی۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ لوگوں سے جو چھپا چھپا جو پھرتا تھا، اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی، اس کو یہ بری خبر معلوم ہوتی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو جو مقام دیا، عورتوں کو مقام دیا کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا، ماں ہے تو بیٹی ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی صحیح تربیت کرے تو اس کے لیے جنت ملے گی، ماں ہے، بیوی ہے تو اس کے لیے جو ایک الگ جو مقام عطا فرمایا کہ شوہر کی خدمت کرے، اور اسی طرح سے شوہر کو حکم دیا کہ بیوی کے ساتھ جو زندگی جو گزارے، پھر بیوی کا جو مقام بتلایا، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا جو مقام بتلایا تو بیوی کو جو ایک مرتبہ دیا اور فرمایا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، پھر اللہ رب العزت نے جو ان کے بارے میں جو سفارش کی، وعاشروہن بالمعروف، کہ دستور کے مطابق بہترین زندگی جو گزارا جائے۔ اسی طرح سے اگر وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر میں بشارت سنائی گئی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کی قدموں کے نیچے۔ تو ہر ایک کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت دی، جانوروں کو بھی عزت دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتقوا هذه البهائم المعجمہ، کہ یہ جو بے زبان جانور ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو جانوروں کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آ رہے۔ تو میرے دوستو، ربیع الاول کے اندر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہم جانیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچیوں کو سکھائیں، اور اسی طرح سے جو ہے ہم سب یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آپ کو جو بدلیں گے، اور جتنے بھی لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں، نماز سے دور ہے، عبادت سے دور ہیں، یہ سب عزم کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے ہم سب جو ہے 5 وقت جو ہے نماز کا جو اہتمام کریں گے۔ میرے دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔
اگر نماز کسی کے لیے معاف ہوتی تو حضرت حسین کے لیے جنگ کے میدان میں معاف ہوتی، لیکن نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جو ہے صلاۃ الخوف کے طور پہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی، نماز کی معافی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، ایسی بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کر پڑھو۔ جس طرح بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے اس طرح سے بیٹھ کے پڑھو۔ 2 زانوں بیٹھ سکتے 2 زانوں بیٹھو، 4 زانوں بیٹھ سکتے 4 زانوں بیٹھو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم جلسے جلوس کے اندر میں لگے ہوتے، کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جلوس کے اندر میں جو ڈی جے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خطرناک قسم کے جو ڈی جے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو جو پھاڑتے ہوئے رہتے ہیں، اس طرح کے جو ڈی جے لگا کر جو ہے ہم میرے دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتاؤ کہ کس طرح سے لوگ اسلام کے اندر میں داخل ہو۔ اسلام تو وہ آیا تھا کہ کسی کو ایذا دینے سے، تکلیف دینے سے بچانے کے لیے آیا تھا، اور ہم یہ ڈی جے کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر میں، پورے دنیا کے اندر میں لوگوں کو جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے لوگ اسلام کے قریب آئیں گے؟ تو اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ پڑوسی بھی اگر تکلیف میں ہے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ کسی نے پوچھا، قیل من یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کون مومن نہیں، کون ایمان والا نہیں ہے، کس کا ایمان کامل نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا پڑوسی اگر اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے، مسلمان تو مسلمان ہر ایک جو ہے کسی بھی دھرم کا، وہ سب جو اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ ایسا شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوک میں تڑپ رہا ہو، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اپنے پڑوسیوں کو کھلا نہ رہا ہو، پڑوسیوں کے بارے میں اس کے دل میں فکر نہ ہو۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانے میں مصر کے بادشاہ بنے، تو کبھی کبھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اچانک کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا، ڈرتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے دن کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ تو پیٹ بھر کر کھا رہا تھا اور تیرے ملک کے اندر میں ایک آدمی بھوکا سو رہا تھا۔ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی وقت ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کی اتنی بڑی سلطنت کے اندر میں کوئی بھوکا نہ سو رہا۔ آج میرے دوستو، ہمیں کبھی کیا اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ ہم اکیلے جو خود کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کیا ہمیں کبھی اپنے دل کے اندر میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ ہمارے آس پڑوس کے اندر میں کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو؟ دوستو، پڑوسی تو پڑوسی، انسان تو انسان، جانوروں کا بھی خیال کرنے کا اسلام جو حکم دیتا ہے۔ اللہ والوں کے واقعات بھی اس سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ والوں کے واقعات، چنانچہ ایک عورت کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ فاحشہ عورت تھی، بازاری عورت تھی، اور وہ راستے میں جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، گیلی مٹی کو وہ چاٹ رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس عورت نے جو ایک چمڑے کا موزہ نکالی اور وہ کنویں کے اندر میں گئی، اس میں سے پانی نکالی اور وہ پانی نکال کر اس کتے کو پلا دی۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دی۔ اللہ اکبر، جانور کے اوپر میں بھی رحم کرنے سے اللہ جنت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اسی طرح سے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس نے اس درخت کو جو ہے کاٹ دیا، اس درخت کو جو وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے سے جو معاف فرماتی۔
تو میرے دوستو جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کے اوپر میں یہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ملتی ہے، تو اگر ہم انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انسان کو جو اگر ہم ظلم سے تکلیف سے جو اگر محفوظ رکھیں گے اور اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا؟ دوستو آپ جانتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے کر گئے، تو وہاں پر ان کا جو دسترخوان لگا ہوا تھا، تو حضرت دسترخوان کے اوپر میں جو کھانا دونوں کھا کر فارغ ہوئے، جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں دسترخوان اٹھا لیتا ہوں۔ تو مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی، اس میں اٹھانے والی کیا بات ہے، یہ تو کس کو بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی نیا طریقہ ہوگا دسترخوان اٹھانے کا، تو انہوں نے سے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے کیسے اٹھانا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو دسترخوان اٹھایا، گوشت کو جو ہے ایک طرف کیا، گوشت جس ہڈی میں لگا ہوا تھا اس کو ایک طرف کیا، خالی ہڈی کو ایک طرف کیا، روٹی کے ٹکڑے کو ایک طرف کیا، اور ذرات جو تھے باریک باریک دسترخوان کے اوپر میں اس کو ایک طرف کیا۔ دوستو یہ ہے دسترخوان اٹھانے کا جو ہے خوبصورت طریقہ، دسترخوان اٹھانے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے، یہ اللہ والے جو اپنے عمل سے جو سکھلا کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ جو ہڈی تھی، جو خالی والی جو ہڈی تھی، اس کو جو ہے ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں پر آ کر کتے جو کھا سکے، اور وہ ہڈی جس میں گوشت لگی ہوئی تھی اس کو وہاں رکھا جہاں سے جو بلی کھا سکے، اور روٹی کے ٹکڑے کو جو ہے انہوں نے دیوار کے اوپر میں رکھا کہ وہاں سے پرندے کھا سکے، اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے اس کو چیونٹیوں کے بل کے پاس میں رکھا تاکہ جو چونٹیاں جو کھا سکیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے دیکھیے چونٹیوں کا خیال فرما رہے ہیں، کتوں کا خیال فرما رہے ہیں، پرندوں کا خیال فرما رہے ہیں، جانوروں کا خیال فرما رہے ہیں، بلیوں کا خیال فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم کہ ہر ایک کا جو ہے خیال کیا جائے، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی جو اچھا سلوک کیا جائے، یہ اسلام کی جو تعلیم ہے۔ میرے دوستو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو امت کے سامنے جو پیش کرنا چاہیے، امت کو بتانا چاہیے۔ آج لوگ جو ہے امت کو جو ہے آج لوگ اسلام کو جو ہے غلط نگاہوں سے جو دیکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر میں ایک ایک امتی کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے سامنے لے کر جائے، لوگوں کو جو بتائے کہ ہمارے حبیب نے کیا تعلیم دیا ہے، ہمارے نبی نے کیا تعلیم دیا ہے، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کیا تعلیم دی ہے، قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ کے نبی کیا تعلیم دیتے ہیں، یہ اللہ والے کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کو جو خوب عام کرے، یہ ربیع الاول کا جو اہم پیغام ہے۔ میرے دوستو یہ چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو جو ختم کرتا ہوں، آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ ربیع الاول کے اندر میں خرافات سے بچتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیے، اور اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنی ماں اور بہنوں کو جو سکھائیے، اور پورے گھر کے اندر میں دینی فضا کو جو عام کیجیے، نمازوں کا جو ہے لازمی اہتمام کیجیے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات جو ان باتوں کے اوپر میں توجہ دیں گے۔ دوستو ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر میں نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کر لیں۔ یہ دیکھیں نیچے میں جو ہے آپ کو لال قسم کی جو بٹن دیکھیں گے، ریڈ قسم کی، سبسکرائب کے اوپر میں آپ ٹچ کیجئے، پریس کیجئے، بازو کے اوپر میں بیل آئیکن آتا ہے تو اس کو جو ہے آپ پریس کیجئے، آل کا جو ہے جو آپشن ہے اس کو جو ہے دبا دیجئے۔ تو یہ اس طرح سے جو آپ جو ہمارے فیملی ممبر جو بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ حضرات جو کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، دوستوں میں جو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔